سوال ہے کہ اہل سنت سکالرز کا حضرت علی کو حق پر ماننا اور معاویہ کو اجتہادی خطا پر ماننا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں اجتہاد کس کو بولتے ہیں؟ اجتہاد اس کو بولتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قرآن و سنت میں نہ ہو تو آپ اس کے لیے کوئی حکم بنا دیں. اگر کوئی چیز قرآن و سنت میں نہ موجود نہیں ہے تو آپ اس کے لیے حکم بنا دیں تو اس کو بولتے ہیں اجتہاد. مثلا وہ معاذ بن جبل والی حدیث ہے نا کہ وہ یمن جا رہے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ آیا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں قرآن میں دیکھوں گا. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر قرآن میں نہ ملے تو کہاں پہ کیا کرو گے؟ تو پھر اس نے کہا میں حدیث میں دیکھوں گا. پھر فرمایا کہ اگر حدیث میں نہیں ہے تو کہاں آپ کو میں کیا کرو گے؟ تو پھر اس نے کہا کہ اجتہاد رہی، پھر کہا کہ میں اجتہاد کروں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اجتہاد اگر قرآن میں کوئی حکم نہ ہو، سنت میں کوئی حکم نہ ہو، پھر اپنی ذہن سے آپ کوئی حکم نکال دیں تو وہ ہوتا ہے اجتہادی. حالانکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت یہ تو متواترات میں سے ہے اور ان کی نصرت کرنا یہ تو واجب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مانتے ہیں، کم از کم خود یہ مانتے ہیں کہ خطبہ غدیر میں انہوں نے کہا من کنت مولا، کہتے ہیں اس سے مراد محبت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے محبت کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اس سے مراد ہے کہ ان سے محبت کرو، اور پھر یہ احادیث کہ انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ آپ کوئی ان سے لڑے تو مجھ سے لڑائی مجھ سے ہے، اور اگر کوئی مجھ سے لڑے تو کوئی ان سے اچھا برتاؤ کرے تو اس نے مجھ سے اچھا برتاؤ کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. تو پھر جب ایک چیز منصوص ہے، ایک چیز جب منصوص ہے، اللہ کی نص موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نص موجود ہے کہ آپ کو ان سے محبت کرنا ہے، بلکہ نہ صرف محبت کرنا ہے بلکہ ان کی طاعت کرنی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، طاعت والی حدیث بھی دکھا دیتا ہوں، طاعت والی حدیث بھی دکھاؤں گا میرے بھائی. ہاں معاف کیجیے، میں حدیث بول دوں. ملاحظہ فرمائیے کتاب المصدق علی الصحیحین، المصدق علی الصحیحین جلد نمبر 3 چھاپ دار الفکر، یہاں پہ صفحہ نمبر 334 یہ حدیث ہے 4675 وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح. حدیث صحیح ہے، ذہبی کے نزدیک بھی ہے، حافظ اس کے نزدیک تو صحیح ہے، یہ حاکم کے نزدیک. اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی. یہ اپنے حیات میں ابھی زندہ ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی ہے، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت واجب، ان کی طاعت واجب، اور ان سے دشمنی رکھنا کفر اور نفاق. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ سب آپ کو معلوم ہے تو پھر اجتہاد کس چیز کا نام ہے؟ اجتہاد یہ ہے کہ اگر قرآن و سنت میں کوئی بات نہیں ہے تو پھر آ کے آپ وہاں پہ کوئی حکم نکال دینا. اگر ایک شخص کی محبت واجب ہے اور اس سے آپ دشمنی نہیں کر سکتے تو آپ اس کے خلاف تلوار لے کے آئیں، لشکر لے کے آئیں اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، تو اس کا نام رکھ دیں اجتہاد. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات ہے، تعصب کی بات ہے کہ یہ تو صریح نص کے خلاف ہے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت کرنا یہ شرط ایمان ہے. آپ کو میں دکھاؤں کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، لعهد النبی الامی الی لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث دکھا دوں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بن حجاج القشیری نیشابوری کی کتاب مسلم، چھاپ دار الفکر بیروت لبنان میں یہ کتاب سنہ 2010 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 62 میں لعهد النبی الامی الی، علی علیہ السلام نے فرمایا والذی فلق الحب، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو چاک کیا ہے، وبرأ النسم، اور انسان کو خلق کیا ہے، انہ لعهد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
مجھ سے ان لا یحبنی الا مؤمن، کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا سوائے مومن کے، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے بغض نہیں رکھتا الا منافق۔ تو مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ اس ایمان کا جب شرط ہے کہ ان سے محبت کی جائے، آپ ان کے خلاف تلوار لے کے آتے ہیں، لشکر لے کے آتے ہیں کہ ان سے جہاد کرو، ان کی طاعت واجب ہے، آپ نہ صرف طاعت نہیں کرتے، فرمان برداری نہیں کرتے، بلکہ لشکر لے کے آتے ہیں ان سے جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو صریحاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، صریحاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد ہے، تو وہ اجتہاد کی تعریف کی طرف واپس پلٹیں کہ آپ جو بھی حرام چیزیں انجام دیں، اب میں شراب پی لوں کہہ دوں یہ میری اجتہاد ہے، زنا کرو بولے میری اجتہاد ہے، تم کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھ دو، کسی کے پیسے چرا دو کہہ دو میری اجتہاد ہے، تو یہ دروازہ کھل جائے گا۔ پھر اگر نص کی پرواہ نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پرواہ نہیں ہے، تم جو بھی حرام بجا لاؤ کہہ دو میری اجتہاد ہے، تو پھر اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ تو شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ جی سر مزید بولیں۔ اچھا، مزید یہ کہ موقف آپ کا جاننا چاہوں گا انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں، کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بغض رکھ کے دوسرے جو بزرگ ہیں ان کی شان بڑھا دیتے ہیں کافی زیادہ، جس طرح معاویہ کی شان کافی انہوں نے بڑھائی ہے لوگوں نے، تو ان لوگوں کو کافی ایکسپوز کیا ہے مرزا محمد علی انجینئر نے، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں وہ شخص ہے محمد علی مرزا جو ہے، وہ اتنا اس کی تو اتنا مطالعہ وغیرہ تو نہیں ہے، وہ عقیدے کے لحاظ سے وہ وہابی ہے، وہ البانی اور ان لوگوں کی اس کا وہ محمد اسحاق بھی جو تھا کافی حد تک وہ وہابی فکر کا حامل تھا، مولوی اسحاق صاحب جو تھے یہ بھی وہابی لحاظ افکار کے حامل ہیں، اور ان کی افکار میں تضادات بہت ہیں۔ یہ ایک حد تک آتے ہیں معاویہ کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن معاویہ سے آگے نہیں بڑھتے، حالانکہ معاویہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، معاویہ کا فسق اور یہ تو سب کے لیے واضح ہے، معاویہ کی جو کردار ہے کرتوت ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کا کوئی اعتراف کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے وہ حقوق جو اللہ نے بیان کیے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں، اس کو یہ شخص چھپاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، بدیہیات کا انکار کرتا ہے، اور یہ جو ہے فسق عظیم ہے، یہ فسق عظیم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے، اور کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنے بعد جو ان کے خلفاء جانشین ہیں، امام ہیں مسلمین کے، انہوں نے واضح بیان کیا، اور یہ اس کو برداشت نہیں ہوتی، وہ احادیث و روایات ان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے اور مسلمانوں سے مخاطبین سے غداری ہے۔ جی مزید بولیں۔ کچھ ایسی باتیں ہوں جن سے آپ ایگری کرتے ہو انجینئر مرزا کی؟ میں ان کی تقاریر نہیں سنتا، بس تھوڑی بہت مجھے جو پتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہو سکتا ہے دیکھیں عالم اسلام میں جتنے لوگ سپیچ دیتے ہیں بات کرتے ہیں ان کی سب باتیں غلط نہیں ہوتی، اکثر لوگ ان کی باتوں میں صحیح باتیں بہت ہوتی ہیں، اکثر کسی بھی فرقے کا اٹھائیں آپ، وہ قادیانی بھی ہو نا، کوئی تقریر کر اس کی سب باتیں غلط نہیں ہوتی، یہ کوئی بھی نہیں ہوتا اس طرح کے سب اس کی سب باتیں غلط ہوں، تو لازمی بات ہے وہ محمد علی مرزا صاحب کی بہت ساری باتیں صحیح ہوں گی، ان سے مگری کریں گے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو اہم کلیدی مسائل ہیں اس میں آ کر وہ نہ صرف تذبذب کا شکار بلکہ حق کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ ان میں یہ جرأت ہو کہ حق کا جب انکار کرتے ہیں تو آ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے نا کہ ہم ان کو سمجھا دیں، ہم ان سے سوال کریں کہ بھئی تم نے یہاں پہ کیوں چھپائے، وہ اپنے پوزیشن کا ڈیفینڈ کرے، وہ بھی نہیں کرتا وہ، تو یہ ایک نہایت ہی کیا عرض کریں بزدلانہ پوزیشن ہے کہ ایک شخص ایک پوزیشن لیتا ہے، اس میں حقائق کا انکار کرتا ہے، دوسروں پہ حملے بھی کرتا ہے، پھر وہ اس کو جواب دینے کی وہ اب کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، وہ پھر ایسے شرائط رکھتا ہے نا کہ بالکل وہ سب کے ساتھ مذاق اڑاؤ، سب کے اذہان کا عقول کا بے عزتی کرو کہ او ساجد نقی آ کے میرے سے مناظرہ کر، ایسے بکواس چیزیں وہ کہتا ہے، جو سب کو پتا ہے کہ یہ باتیں جو اسی لیے ہے کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتا، اس کے پاس جواب نہیں ہے، جواب نہیں دینا چاہتا تو ایسے شرائط رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی سر۔ اچھا،